کسی گاؤں میں سدرا اور اس کے گھر والے رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور سدرا کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں کرانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک دن اسکالرشپ میں سدرا کا نام آ جاتا ہے تو اس کے ابو خوشی خوشی دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں، نیہا، سدرا بیٹا، جلدی ادھر آؤ، دونوں کو ایک خوشی کی خبر سنانی ہے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ ارے بات ہی اتنی خوشی کی ہے، اسکالرشپ میں سدرا کا نام آ گیا ہے، اب یہ بھی اچھے اسکول میں پڑھے گی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر بھی سدرا خوش نہیں ہوتی، جسے دیکھ کر اس کے امی ابو بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں، کیا ہوا سدرا بیٹا، تم خوش نہیں نظر آ رہی؟ وہ اس لیے بابا، کیونکہ جس اسکول میں پہلے پڑھتی تھی ادھر بھی سب میرا مذاق اڑاتے تھے، اور اب میں اچھے اسکول میں پڑھوں گی تو وہاں تو سب اور زیادہ مذاق اڑائیں گے میرے کالے رنگ کا۔ ارے بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے اسکول کے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ مذاق نہ اڑائیں۔ ہاں بیٹا، تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں جا کے تم اور زیادہ اچھا محسوس کرو۔ ہاں بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب میں باہر کھیلنے جا رہی ہوں۔ اگلے دن جب سدرا اسکول جاتی ہے تو سب اس کو گھور گھور کر اور عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اور جب وہ کلاس میں جاتی ہے تو کلاس کے بچے اسے دیکھ کر کہتے ہیں، ارے وہ دیکھو کتنی بدصورت لڑکی ہے، اتنی کالی اور اتنے لمبے بالوں والی، مجھے تو دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو، جلدی بھاگو یہاں سے۔ یہ کہہ کر سب بچے کلاس روم سے باہر بھاگنے لگتے ہیں۔ سب بچوں کی باتیں سن کر سدرا رونے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد کلاس میں ٹیچر آ جاتی ہیں اور ٹیچر سدرا سے کہتی ہیں، اچھا تو تم نیو ایڈمیشن ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میم وہ میرا نام کیا وہ لگائی بھی ہے، تمہیں اپنا نام نہیں پتا کیا؟ جلدی سے اپنا نام بتاؤ۔ لگتا ہے شکل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کسی قابل نہیں ہے، اسکول آنے سے پہلے تھوڑی سی کریم ہی لگا لیتی چہرے پہ۔ ٹیچر کی باتیں سن کر سدرا اداس ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے۔ تب بھی وہاں دوسری میم آ جاتی ہیں، زارا میم، یہ نیو ایڈمیشن ہے کیا؟ ہاں نیو ایڈمیشن ہے، ذرا دیکھو تو کتنی عجیب سی ہے۔ زارا میم، ذرا اپنا کان تو ادھر لائیے گا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ پھر نازیہ میم زارا میم کے کان میں کچھ کہتی ہیں، جس کے بعد زارا میم کچھ شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن سے زارا میم کا رویہ سدرا کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سدرا بیٹا، چھٹی کے بعد میرے پاس آنا، تم سے ایک کام ہے۔ یہ سنتے ہی سدرا خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، جی میم ٹھیک ہے۔ چھٹی کے بعد سدرا سے اپنا کام کروانے کے بعد زارا میم اسے کہتی ہیں، سدرا بیٹا، تمہارے بال تو بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں، ادھر آؤ، میں تمہارے بال سنوار دیتی ہوں۔ یہ سن کر سدرا خوش ہو جاتی ہے اور ٹیچر کے پاس چلی جاتی ہے۔ ٹیچر سدرا کے بال سنوارتے ہوئے چپکے سے اس کے تھوڑے سے بال کاٹ لیتی ہیں اور سدرا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹیچر کا اپنے ساتھ اتنا زیادہ پیار دیکھ کر سدرا بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد وہ روزانہ ٹیچر کی مدد کے لیے رک جایا کرتی تھی اور روز ٹیچر اس کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیا کرتی تھی۔ سدرا نے گھر جا کر اپنے امی ابو کو اپنے ٹیچر کا اپنے ساتھ پیار کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ ایک دن سدرا کی امی نے سدرا کے بال دیکھے تو اسے کہنے لگی، ارے سدرا بیٹا، تمہارے بال اتنے چھوٹے کیسے ہو گئے؟ پتہ نہیں امی، میں نے تو کاٹے بھی نہیں۔ سدرا کی امی سدرا کے اتنے چھوٹے بال دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک دن زارا میم نے سدرا کو بلایا اور اس کے بال سنوارتے ہوئے تھوڑے زیادہ ہی بال کاٹ دیے۔ سدرا نے جب کرسی پر اپنے بال کٹے ہوئے دیکھے تو وہ رونے لگی اور ٹیچر سے کہنے لگی، تو میم آپ میرے بال کاٹا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرے بال اتنے چھوٹے ہو گئے تھے۔ میں اب جا کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ سدرا ڈر جاتی ہے اور وہ روتے روتے ایک جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ جنگل میں کچھ دیر رونے کے بعد سدرا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کچھ دن کی چھٹیاں لے لیتی ہے۔ جب اس کے بال بڑھتے ہیں تو وہ واپس اسکول آتی ہے، جسے دیکھ کر ٹیچر حیران رہ جاتی ہے۔ سدرا ہمت کر کے اس دن پرنسپل میم کو سب کچھ بتا دیتی ہے
اور پرنسپل میم کو نازیہ میم اور زارا میم کے پاس لے جاتی ہے۔ پرنسپل میم انہیں بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں اور سدرا کے ساتھ ایسا کرنے کی وجہ پوچھتی ہیں، جس پر نازیہ میم اور زارا میم بتاتی ہیں کہ وہ دونوں سدرا کے بال کاٹ کر ایک پارلر میں بیچا کرتی تھی، صرف پیسے کی خاطر۔ پرنسپل میم نے انہیں اپنے آفس میں بلایا اور ان سے کہا، اگر پیسے کی اتنی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی، ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم لوگوں کو ایسی حرکت کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ اب میں آپ دونوں کو اس جاب سے فائر کر رہی ہوں۔ نازیہ میم اور زارا میم کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے اور سدرا کی اس بہادری کے بعد سب بچے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی بہادر بنیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اپنے امی ابو کو ضرور بتائیں، اور اگر ٹیچرز کی طرف سے مسئلہ ہو تو پرنسپل میم کو ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔